اسی کو لے لیتے ہیں۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ پچھلی زکوٰتیں اگر باقی ہوں تو کیا موجودہ نصاب ان زکوٰتوں کو نظر انداز کر کے دیکھنا ہوگا یا پہلے اس کو ادا کریں گے اور ادا کرنے پر پھر دیکھیں گے نصاب بنتا بھی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے اگر آپ کی زکوٰتیں باقی ہیں، اب مثال کے طور پہ پورا سال گزرا اور آپ کے پاس 1,00,000 روپے ہے اور آپ نے اندازہ کیا کہ پچھلی آپ کی زکوٰتیں 75,000 باقی ہیں، فرض کر لیں، تو پہلے 75,000 آپ کو علیحدہ کرنا ہوگا، اب رہ گیا 25,000۔ اگر یہ نصاب سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ ابھی بنے گی نہیں، اور بلکہ جب آپ سال شروع کرنے کا کہتے ہیں کہ نصاب سے میرا سال شروع ہو رہا ہے تو پہلے والی مائنس کر کے دیکھیں گے شروع بھی ہو رہا ہے کہ نہیں۔ اگر تو پہلی والی مائنس کرنے سے شروع ہی نہیں ہو رہا پھر تو ہوگا ہی نہیں، اور فرض کر لیں اگر پہلی والی کو ملا دیں اور نیا بھی اتنا سارا بن گیا کہ اس کو ہٹا کر بھی پورا نصاب بن رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، آخر تک لے لیں گے۔ لیکن ہونا یہی چاہیے کہ یاد رکھیں، جب آپ کی زکوٰۃ بن گئی ہے اور آپ ادائیگی پر قادر بھی ہیں، مستحقین موجود بھی ہیں، تو ایک دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے فوراً سے پیشتر زکوٰۃ کو ادا کریں، پہلی زکوٰتیں فوراً ادا کریں، اور اس کے بعد دیکھیں کہ پھر اگر ادا کرنے کے بعد نصاب باقی بچتا ہے پھر اس کے بارے میں آپ کو غور کرنا ہوگا کہ یہ کب سے اتنا نصاب بنا ہوا ہے، بس وہ تاریخ نوٹ کر لیں، وہاں سے گویا کہ سال شروع ہوا ہے، پھر اس کے بعد 1 سال بعد آپ مزید زکوٰۃ کا حساب بنائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، وہ گورنمنٹ ملازم تھے، ان کے انتقال کے بعد مجھے اور میرے بھائی کو کچھ رقم گورنمنٹ کی طرف سے تحفے میں ملی۔ میرے بھائی کی عمر 18 سال سے کم تھی۔ عدالت نے پھوپھی کو ان کا کفیل بنایا اور حکم دیا کہ یہ رقم اسلامی بینک میں رکھ دی جائے اور اس کا نفع استعمال کرتے رہیں۔ اصل رقم وہیں پر ہے۔ 21 سال کے بعد بھائی کو یہ رقم ملے گی، اس رقم پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، چونکہ آپ کو آپ کی رقم دے دی گئی اور بھائی کی رقم وہاں پر رکھ دی گئی، جب تک بھائی نابالغ ہے تو یہ بھائی کی رقم ہے، نابالغ پر زکوٰۃ نہیں بنتی، لیکن بالغ ہو جانے کے بعد، کیونکہ 21 سال کہا ہے اور ہماری شرعی نقطۂ نظر سے 15 سال کا لڑکا بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر 12 سے 15 سال کے درمیان احتلام ہو جائے، اس کو پتہ ہے کہ 12ویں سال میں ہوا، 13ویں سال میں، پھر تو وہیں سے وہ بالغ ہوگا۔ اور اگر 12 سے 15 سال کے درمیان احتلام نہیں ہوا یا فرض کر لیں اس کی شادی کر دی اور زوجہ پیگننٹ نہیں ہوئی، تو 15 سال کے بعد تو وہ بالغ کہلائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے 15ویں سال کے بعد اگر وہ پیسہ نصاب کے برابر ہے، اس پہ سال گزرے گا تو بالکل اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اگرچہ لڑکے کو ابھی ملا نہیں ہے اور اس کے قبضے میں باقاعدہ نہیں آیا، لیکن اکاؤنٹ میں ہے، اس کے لیے مخصوص کر دیا گیا ہے۔ حساب بنا کر رکھیں، جب 21ویں سال میں رقم ملے گی تو 15 سال سے 21 سال کے درمیان جتنے سال گزرے تھے ان سب کی زکوٰۃ اس لڑکے کو دینی ہوگی۔ فطر پڑھ لیے، وضو چھوڑ دیا، بغیر وضو کے پڑھ لی اور بعد میں اس کو لوٹایا، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے آپ کو کتنی ہی عادت پختہ ہو، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وطر کو پہلے پڑھ لیا جائے، کیونکہ یہ شہری زندگی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے روٹین بدلتے رہتے ہیں اور بہت سارے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ ہماری وطر قضا ہو جاتے ہیں، اس لیے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں بہتر ہے۔ یہ نفس کو سستی پہ محسوس ہوتی ہے بعض اوقات کہ یار ابھی چھوڑ دو، بعد میں پڑھ لیں گے، اور پھر بعد میں خطرے میں پڑ جاتے ہیں، پہلے پڑھ لیں بہتر ہے۔ لیکن بہرحال اب ہوا یہ کہ جب آپ نے وقت قلیل تھا تو اس کے لیے آپ کو تیمم کر کے آپ اگر پڑھ لیتے ایک قول کے مطابق تو زیادہ بہتر تھا، لیکن بے وضو وطر پڑھنا، اگر تو یہ وطر کو حقیر، نماز کو معمولی حقیر سمجھ کر تھا پھر تو کفر ہے، یاد رکھیں۔ اور اگر حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں تھا، بے خیالی میں جلدی سے بس پڑھ لیا کہ یار وطر ادا ہو جائے، تو کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اس طریقے سے کوئی عام آدمی خود اجتہاداً فیصلہ کر کے عبادات کو اختیار نہیں کر سکتا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو۔ اس لیے پہلے سے تمام مسائل سیکھ لینے چاہیے کہ کبھی اگر میرے لیٹ آنکھ کھلتی ہے تو مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے، کہاں پہ مجھے لیے تیمم جائز ہے، کہاں تیمم جائز نہیں، چاہے نماز قضا ہو جائے، اگر تیمم سے نماز پڑھوں گا تو لوٹائی جائے گی کہ نہیں لوٹائی جائے گی، یہ سارے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں اور عاقل بالغ کو سیکھنا لازم ہوتے ہیں۔ لہذا جس نے بھی ایسا کیا، اور اگر وہ خاتون ہیں جو سن رہی ہیں جنہوں نے کویسچن کیا آپ ہی نے کیا تھا، تو تجدید ایمان، تجدید نکاح احتیاطاً کر لیں اور آئندہ مجتہدہ بننے کی بالکل کوشش نہ کریں، اس کے مسائل پہلے سیکھیں اور یہ بس ذہن میں رکھیں کہ بے وضو نماز کبھی بھی نہیں ہوگی، وضو آپ کو ضرور کرنا تھا۔ اب اگر نماز کی حقارت سمجھ کر کیا کہ ایسی کوئی ضروری کوئی ہے نماز کی وضو کروں، پھر تو کفر ہے، ورنہ کم از کم گناہ کبیرہ تو ضرور تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بعض اوقات مرغیوں کے انڈے پیدا ہوتے ہیں بغیر مرغے کے، وہ گرمی سے پیدا ہو جاتے ہیں،
تو ایسے انڈوں کا کھانا شرعاً کیسا ہے؟ یہ بالکل جائز ہے، بس یہ ہے کہ اس سے بچہ نہیں نکلے گا، لیکن بہرحال وہ انڈا فی نفسی ہی طیب ہے، حلال ہے، اسے بالکل کھانا جائز ہے۔ انہوں نے کویسچن کیا تھا کہ انڈسٹریل لیول پر مرغیوں سے انڈے لینے کے لیے مرغیوں پر بہت ہی زیادہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں انتہائی تنگ جگہوں میں رکھا ہوتا ہے اور مسلسل انہیں انڈے دینے پر مجبور کرتے ہیں، فیڈ دیتے ہیں، انجیکشن لگائے جاتے ہیں اور شدید جسمانی اور ذہنی اذیتیں دی جاتی ہیں۔ اب انہوں نے اس پر 3 سوال کیے ہیں۔ پہلا چیز یہ کہ جو چیز فی نفسی حلال ہو لیکن حصول کا طریقہ جانوروں پر شدید ظلم کی صورت پر مشتمل ہو تو ایسی چیز کا عوام کو استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، عوام اس بات کی مکلف نہیں ہے کہ وہ پروسیس بھی جانے کہ کس طریقے سے چیز حاصل ہوئی ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ یہ بات جانتی ہو کہ یہ میرے لیے طیب اور حلال ہے اور اس میں کوئی حرام کی آمیزش نہیں ہے، تو وہ اس کو بالکل استعمال کر سکتے ہیں۔ لہٰذا عوام پر تو کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں، جو جانوروں پر اس طرح ظلم کر رہے ہیں یہ مزاج شرع کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قربانی کے جانوروں کے بارے میں فرمایا کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے دانہ پانی دو، یعنی چارہ اور پانی دو، یعنی بھوکا نہ مارو، اور فرمایا ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ علماء نے اس کی توضیح بیان فرمائی کہ اس سے جانور کو وحشت پیدا ہوگی، اس تک کا شریعت خیال کرتی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس چیز کا خیال نہیں کر رہا ہے تو وبال اس پر ہے، لیکن حاصل شدہ انڈے جو ہیں وہ خود طیب حلال فی نفسی ہی، اور عوام کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ وہ تحقیقات کرے، لہٰذا کھانا بالکل جائز ہے۔ دوسرا، ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ ہالینڈ سے آیا تھا کویسچن، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں عورتیں اس طرح ختم کراتی ہیں کہ 11,000 بادام، یعنی 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اتنی ہی تعداد کے بادام ہوتے ہیں، وہ پڑھیں گی اور جب پڑھیں گی تو کوئی درمیان میں بات نہیں کرے گا، اگر بات کر لے گا تو دوبارہ سٹارٹ کرے گا۔ جب یہ 11,000 مرتبہ پورا ہو جائے گا تو کوئی عورت ایک بادام اٹھائے گی اور منت مانتی ہے کہ میرا ایک کام ہو گیا تو یہی ختم میں بھی کرواؤں گی۔ اگر اس کی منت پوری ہو گئی تو پھر اس پر بھی یہ لازم مانتے ہیں کہ 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص، 11,000 بادام پہ پھر وہی سلسلہ۔ کبھی ایک چیز لڈوؤں پر بھی ہوتا ہے، انہوں نے کہا، تو یہ بتائیے ایک باجی نے اس طرح باجی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی مخصوص انہوں نے ادارے کا بتایا، اس سے وابستہ ایک باجی تھیں، تو عورتیں ان کو دیکھ کے شروع ہو گئیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح کی چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سورہ اخلاص پڑھنا بھی جائز، بادام رکھنا بھی جائز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی عبادت کا وعدہ کرنا جس کو منت سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی جائز، لیکن یہ جو اہتمام کرنا اس طرح کا 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ کتنا لمبا ٹائم، کتنے گھنٹے اس میں لگیں گے؟ پھر باداموں کا تکلف، پھر ایک بادام اٹھا کر منت ماننا۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اصل دین سے ہٹا کر نہ قرآن کی بات کرو، نہ حدیث کی کرو، نہ فقہ کی کرو، نہ سیرت کی کرو، نہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف کی بات کرو، نئی نئی پھلجھڑیاں ایجاد کر کے ان کو گھر کے اندر دے دو تاکہ اسی میں الجھے رہے ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلیں، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں، سرکار نے فرمایا ایک روایت میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ ایک کتاب، دوسرا میری سنت، اور ایک روایت میں ایک کتاب اور دوسرا میری اطرت، یعنی میری اولاد، سرکار کی آل پاک جو واقعی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو، یہاں یہ مراد ہے۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں، یہ خرافات ہیں۔ اس کو میں خرافات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل کہ جو ہمیں سنت سے دور کر دیتا ہے، کسی بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کی کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔ میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے سن رہی ہیں، ہالینڈ سے سن رہی ہیں، کہیں سے بھی، ان باجی کو ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ۔ باجی شارعہ نہیں ہے، شارع علیہ السلام میرے نبی کریم ہے، شارع احکام حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ قرآن و حدیث کو فالو کریں، ان لوگوں کو چھوڑیں۔ اس طرح کی حرکات کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اصل میں اپنا نام بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم نے شروع کیا تھا، کریڈٹ ہمیں ملے۔ اس سے بھی ایک حظ نفس حاصل ہوتا ہے کہ اس کا موجد کون ہے، فلاں، اس سے وہ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک کوئی کارنامہ نہیں ہے آپ کا کہ اس کو ایجاد کر کے آپ ساری زندگی تعریفیں سمیٹتے رہیں۔ میدان محشر میں جب اس کا حساب دینا ہوگا، پوچھا جائے گا کہ سنت کو اس سے دور کرنے میں آپ نے بڑا تعاون کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ کیا جواب ہوگا؟ اس طرح کی خرافات سے دور رہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے۔ باقی جو نہ مانے، میدان محشر میں آپ خود جواب دے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بھائی نے یا بہن نے پوچھا تھا کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے میرا ذہن مایوسی میں جکڑا ہوا ہے، کیا حکم شرع ہے؟ کیا کریں؟
دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ جو شادی کو ہی اپنا دنیا